نبی علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگتی تھی. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی ٹریفک نہیں تھی, کوئی انڈسٹری نہیں لگی ہوئی تھی, کوئی شور شرابہ نہیں تھا. مکہ مکرمہ میں بھی بہت سکون تھا, مگر اس کے باوجود محبت چاہتی ہے کہ نہیں ایسی جگہ جاؤں جہاں میں ہوں اور میرا یار ہو اور کوئی ہو ہی نہ. تو نبی علیہ السلام ایک ایک ہفتے کا سامان لے کر غارے یعنی ہرا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر ایک ہفتہ گزارتے تھے. اب آپ بتائیے, اس وقت تک نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی, قرآن ابھی اترا نہیں تھا, تو نبی علیہ السلام وہاں کیا کرتے تھے؟ جب نماز بھی نہیں تھی, قرآن بھی نہیں تھا, تو پھر کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کی یاد تھی, تفکر تھا, ذکر تھا. اللہ کی یاد میں ایک ایک ہفتہ گزار دیتے تھے. تو ہمارے بھی زندگی میں ایسا وقت ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد میں ہر طرف سے ہٹ کٹ کے بس ڈوب کے بیٹھ جائیں, پھر اس کی برکتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے. تو ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر ذکر کی کثرت نہیں کرتے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے, ایک آدمی گرمی سے آیا, پسینہ آیا ہوا ہے اور طبیعت بہت اس کی بیزار ہے گرمی کی وجہ سے. اب وہ گھر میں ایک ٹب پڑا ہے, اس ٹب میں پانی ہاتھ بھگو کے نا اپنے بدن پہ پھیرنا شروع کر دیتا ہے, سارا بدن گیلا کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی گرمی ختم نہیں ہو رہی. میں تو پانی بھی جو ہے نا وہ استعمال کر چکا, جسم گیلا بھی ہو گیا. بھئی تو نے پانی بھی استعمال کیا, جسم گیلا بھی کر لیا, گرمی دور نہیں ہوگی. گرمی دور کرنے کے لیے پانی بہانا پڑے گا, کثرت کے ساتھ پانی بہے گا, پھر تیری گرمی دور ہوگی اور طبیعت فریش ہو جائے گی. تو ہمیں بھی ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی تاکہ رحمت کی بارش برسے اور ہمارے دل کے اوپر اللہ کی محبت کی چھاپ لگ جائے, دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے, پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. ہمارے اکابرین اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے, اللہ اکبر, واقعات پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چراتے ہوئے جا رہے تھے, ایک بندہ قریب سے گزرا اور قریب سے گزرتے ہوئے اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے پیارے الفاظ کے ساتھ کی نا تو ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے, دل تڑپ گیا, رک گئے. اے بھائی ذرا یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دینا. اس نے کہا مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کے بدلے اپنا آدھا بکریوں کا ریوڑ تمہیں دے دوں گا, تم یہ الفاظ کہہ دو. اس نے پھر الفاظ کہے تو جذبہ ٹھنڈے ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا اور آگ لگ گئی, بھڑک اٹھی. دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی, اے اللہ یہ تیری تعریفیں کرتا رہے اور تیرا خلیل یہ تعریفیں سنتا رہے. اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو. اس نے کہا بھائی اب کیا دیں گے؟ بھائی میری باقی بکریاں بھی آدھی تمہاری ہو گئیں, تم ایک مرتبہ یہ الفاظ کہہ دو. اس نے پھر کہے تو پھر دل مچل اٹھا. اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو. اس نے کہا بھائی بکریاں تو دینے کو ہیں نہیں, اب کیا کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایک مرتبہ یہ الفاظ کہہ دو, تمہیں بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی, میں ساری عمر تمہاری بکریاں چراؤں گا, میں اپنے اللہ کی تعریفیں سننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو, میں تو فرشتہ ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا, جاؤ میرے ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے وہ کیا دام لگاتا ہے. تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ یوں اللہ پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے ہیں. یہ محبت ہمیں اللہ سے مانگنی ہے. آج اللہ سے دنیا کا مال و دولت مانگنے والے بڑے, خوبصورت گھر مانگنے والے بڑے, خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے, خوبصورت اولاد مانگنے والے بڑے, دنیا کی عزتیں مانگنے والے بڑے. آج اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں. آپ نے دیکھا کسی نوجوان کو جو رات کے آخری پہر میں کسی کونے میں بیٹھا اللہ سے تار جوڑ کے مانگ رہا ہو, اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کی محبت چاہتا ہوں, مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے. طلب بھی نہیں رہی.
تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیے، یہ محبت قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی۔ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا، اللہ، دل کی گہرائی سے ایک دفعہ محبت سے دل کو پکاریے، اللہ اللہ اللہ، ایک مرتبہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنی پیاری ذات ہے کہ ایک مرتبہ محبت سے نام لے تو جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے محبت کے عنوان پہ بہت خوبصورت لکھا ہے۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم کے عذاب نہیں عطا فرمائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے ایک بندہ ساری زندگی اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اللہ سے محبت کرنے والے بندوں سے محبت کرتا رہے، اور اس بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دنیا سے اللہ کی محبت کی کوشش میں لگے گا، یہ قیامت کے دن اللہ کے دوستوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا، اور جو اللہ کے دوستوں کی قطار میں ہوگا اس سے اللہ حساب کتاب نہیں لیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اللہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، تو اربوں کھربوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے محبت کا؟ اللہ ہم راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تنہائیوں میں تجھے پکارتے تھے، تیری یاد میں روتے تھے، تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے، اے اللہ ہم نے پوری زندگی آپ کی محبت میں گزار دی، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم نے سچ کہا، تم نے چونکہ میری محبت میں زندگی گزاری، اب تم سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ سب بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پنجابی زبان کا کلام بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر سفید کاغذ کو آپ جلد بنا دیں اس کو کتاب کوئی نہیں کہے گا، اس پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، تو کورے کاغذ کتاب نہیں ہوتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، اور سارے پھول گلاب کے پھول نہیں ہوتے، کوئی کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے، ورنہ پھول اور طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو پھر یار سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی اس بندے سے قیامت میں حساب نہیں لیں گے جو دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اس پر محنت کرنی چاہیے، اور یہ خانقاہیں یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، یہاں سے آ کے انسان عشق کی پڑیا لے کر جاتا ہے اور پھر اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی یہاں سے عشق کی پڑیا عطا فرمائے، اور یہ آگ جو دل میں لگے تو پھر پوری زندگی انسان عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ حکایت ہے کہ دو چڑیاں تھیں، ایک جہاز بہت قریب سے ان کے گزرا، تو جہاز کی
آگ کی وجہ سے جو سلنسر سے نکلتی ہے ان کے پر جل گئے. تو چھوٹی چڑیا نے بڑی کو کہا کہ اتنا تیزی سے یہ ہمارے قریب سے گزر گیا ہے، ہم تو اتنا تیز نہیں اڑ سکتی. تو بڑی چڑیا نے اس کو جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر تمہاری دم میں بھی آگ لگ جاتی پھر تم بھی تیز اڑتی. تو یہ محبت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ بندے کے دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور بندہ پھر خوب پرواز کرتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، عبادت کو دل کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھئی اشراق پڑھو 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثواب کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لطف مل رہا ہوتا ہے، مزہ مل رہا ہوتا ہے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں. عشق والوں کو کیا حساب کتاب کا پتہ، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا فرما دے. مگر اس نماز کو پانے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. اپنے گھر میں یہ جو معمولات کا وقت ہے نا، اس کو ایسے پکا کر لیں جیسے کھانے کا وقت پکا ہوتا ہے. آج لوگ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، بھوک نہ بھی ہو پھر بھی کھانا کھاتے ہیں، عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں. ہم بھی ذکر کے معاملات کو ایسا پکا کر لیں کہ صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہمارے ذکر کا معمول قضا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کے نام سے دل کو سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا، وہ ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس کو ہاتھ پھیر کے مٹا دیتا، پھر کچھ لکھتا، پھر مٹا دیتا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے نے کہا کہ اے مجنون شیدا، تو کیا بیٹھا کر رہا ہے، کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ تو مجنون نے کہا میں نے خط کیا لکھنا، دل میرا اداس تھا، لیلا یاد آ رہی تھی، میں لیلا کا نام لکھ رہا تھا اور اس کے نام کے لکھنے سے میرے دل کو تسلی مل رہی تھی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود. اے بندے، کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے؟ وہ اس کا نام لے کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے، ہم اللہ کا نام لے کے دل کو تسلی نہیں دیتے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے بن گئے. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے اور اس پر زندگی گزاریے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی شدت عطا فرما دے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. جب یہ محبت کی شدت ہوگی نا، پھر زندگی کا مزہ آئے گا، پھر اللہ کے نام پہ جینے کو دل چاہے گا، اللہ کے نام پہ مرنے کو دل چاہے گا. الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی. اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی. اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے. اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی. بیتے دی میں کلوڑ نکائی، بیتے سے مراد ماں سوا، کہ جو اللہ کے سوائے مجھے کچھ نہیں چاہیے. بیتے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیوم دل کھسوے میاں جی. اللہ نے مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے. الف کی تم بے وسوے میاں جی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے
کہ ہم بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں گزارنے والے بن جائیں۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عربی کے چند اشعار ہیں، اس موقع پہ علماء طلباء کے لیے ضرور پیش کروں گا۔ کسی اللہ والے نے کیا مزے کی بات کہی ہے، فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر اے محبوب میرے دل میں اور میرے خیالات میں تو ہی تو بسا ہوا ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی۔ اور اللہ کی قسم میں کبھی دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا، مگر ان دوستوں کی محفل میں اے محبوب میں تیرے ہی تو تذکرے بیٹھا کر رہا ہوتا ہوں۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی۔ ارے محبوب، میں نے خوشی میں اور غم کی حالت میں کبھی آپ کا تذکرہ نہیں کیا، مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پانی کو نہیں پیا، الا رأیت خیالا منک فی الکأس، مگر پانی میں میں تیری تصویر ہی تو تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ کیا محبت ہوگی ان کے دل میں۔ ایسی اللہ کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر جس لمحے یہ محبت مل جائے بے شک ہمیں موت آ جائے، کوئی دنیا میں جینے کی ہمیں تمنا نہیں ہے، بس اللہ کی محبت میں مریں اور قیامت کے دن اللہ کی محبت کرنے والوں کی قطار میں ہمیں شامل کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف سے شکر کے بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو چھپا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تو اسے رکھ کر کے اللہ کی یاد میں ڈال دیں۔ کر دے
عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اور جو کر کے بھول گئے ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ کریم آقا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر دیتا ہے اور اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا تو سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رحمت کی ایک نظر کر دیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ کریم آقا آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اے اللہ وہ نظر جو آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی، ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا، وہ محبت کی نظر جو آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کے جام عطا فرما دیا، وہ محبت کی نظر جو آپ نے جنید بغدادی پہ ڈالی، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ اللہ ایک محبت کی وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، آپ کے سامنے فریاد کرتا ہے، کریم آقا ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے۔ رب کریم یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے مالک، ہم سراپا گناہ ہیں مگر آپ بھی تو عطا کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ ہمیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان بچوں کے لیے نیک رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو قرضوں مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت فرما، ہماری مشکلات کا حل فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، منگتے ہیں آپ کے در کے سائل ہیں، ان جھولیوں کو بھر دیجئے، اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے مگر آپ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے۔
اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دیجئے، ہماری مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا کا فقیر ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اے اللہ جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بد نصیب بدبخت ہوتا ہے، اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے، ہمارے دامن بھر دیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ امت میں جو وہ حضرات گزرے کہ 20 سال گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا، اللہ یہ ان کا تو کمال نہیں تھا، آپ کی دی ہوئی استقامت تھی، توفیق تھی۔ اے اللہ جیسے آپ نے ان کو تقویٰ کی وہ توفیق عطا فرمائی، اپنی رحمت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے مگر شیطان بدبخت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمارا نفس امارہ ہے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے، ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما اور جو گناہ کیے ان کو معاف فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مولا ہمیں بھی اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، ہمیں بھی جھڑکیاں نہ دیجئے، اپنے در سے دور نہ کیجئے۔ اللہ ہمارے دامن بھر دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ رب کریم مہربانی فرمائیے۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں پر جنت میں چلے جائیں اس کی تو توقع ہمیں نہیں ہے، ہاں آپ اگر ہمارے لیے فیصلہ کر دیں پھر جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، آپ اگر فضل فرما دیں تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کتنی نعمتوں میں پالا ہے، ہم آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ ہم سے تو چند کلو کا وزن سر پہ اٹھایا نہیں جاتا، قیامت کے گناہوں کا یہ پہاڑوں برابر بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اے اللہ یہ گناہوں پر اتنے بڑے بڑے رجسٹر سر پہ ہم کیسے اٹھا کے پیش ہوں گے؟ اے اللہ مہربانی فرمائیے۔ دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ آپ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو دنیا میں ہی معاف فرما دیجئے تاکہ قیامت کے دن ہمارا پنڈورا باکس نہ کھلے، ہمارے کرتوت دوسروں کے سامنے آئیں ہی نہ۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری اس فریاد کو سن لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار عالم یہ آپ کے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اے اللہ آج اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم،
اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ مہربانی سے فرما دیجئے ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اور ہمیں گناہوں سے معاف فرما کر خیر خیریت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹا دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں کہ آپ نے 2 انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم بات کرنا۔ اے اللہ جب آپ اس متکبر بندے کے لیے نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ آپ کے سامنے تو آپ کے وہ بندے بیٹھے ہیں جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کریم آقا آپ ہم پر مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ وہ عرابی نے جو بات کی تھی اللہم اغفر اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اور اگر معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ ہمارا آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، آپ کو اپنا رب جانتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اے اللہ اپنی اس رحمت کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ مجمع کے دلوں میں دوست احباب کے دل کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ دور بیٹھے بھی جو لوگ آواز سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گنہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو بال تو سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، وہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہیں، کس کے سامنے دل کا حال کھولے؟ آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ میں نیکی تقوی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کر چکے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ جوانیاں ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ ان نوجوانوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے اور ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے، تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ کوئی دن ایسا نہیں جہاں خبر نہ آتی ہو فلاں جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، فلاں جگہ خون بہایا گیا۔ میرے مالک اب تو کافروں نے ہمیں تانے دینے شروع کر دیے، مسلمانوں تمہارا خدا کہاں گیا؟ اللہ ہم کمزور نہیں، خطا کار نہیں، گنہگار نہیں، مگر یہ تانے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ ان کافروں کی زبانیں بند کر دیجئے، ان کے تکبر توڑ دیجئے، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ اب مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے بندے اللہ آپ کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مہربانی کا معاملہ فرما،
جہاں بھی کوئی بندہ پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، میرے مالک مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم آپ کے مقبول بندے احرام باندھ کے چلتے ہیں، حج عمرے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے، کوئی کعبہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے۔ بار بار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم جو دل کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت فرما دی اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ ترین جو ہے درجات عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ اے اللہ ادارے کے حضرات نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، جتنے طلباء ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ یہاں اس ادارے کے علمی فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا، جو ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پروردگار عالم جو یتیم بچوں کے لیے کفالت کا پروگرام ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مریضوں کے لیے ہسپتال کی ارینجمنٹس ہیں اللہ ان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس خدمت میں اور اضافہ فرما، جو کرنے والے حضرات ہیں اللہ ان کی ہمتوں اور برکتوں کو اور زیادہ فرما۔ رب کریم اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما۔ کریم آقا رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ادارے کی جو ضروریات ہیں اللہ تعمیری اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ علماء سے سنا ہے رافت اور رحمت جمع ہو جاتی ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ چھوٹا بچہ اپنے کپڑے میں پخانہ کر بیٹھتا ہے، ہر بندہ اس کو نفرت سے دیکھتا ہے، بو آ رہی ہے جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے، وہ ہر ایک کی ترشی نظریں جو ہیں وہ برداشت کرتا رہتا ہے، اور اس کو پھر بالآخر اپنی ماں نظر آتی ہے، ماں کے پاس جا کے روتا ہے امی مجھ سے بو آ رہی ہے مجھے دھو کے صاف کر دیجئے۔ اللہ ماں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی، اس کے گند کو دھو دیتی ہے، نہلا کر صاف کپڑے پہنا دیتی ہے، لوگ اسی بچے کو پھر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اے اللہ نجس کر بیٹھے، اپنے اعضاء کو نجس کر بیٹھے۔ اے اللہ گناہوں کی بدبو کو آپ نے اپنی رحمت سے چھپایا ہوا ہے، ورنہ تو کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھنا برداشت ہی نہ کرتا، چہرے پہ تھوکنا برداشت نہ کرتا۔ اللہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم اپنے آپ کو ناپاک کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظر ڈال کے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، ہمارے من کو صاف کر دیجئے، ہماری نیتوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں سے ہمیں محفوظ کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو اس ملک کے اندر بد امنی پھیلاتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ اتنا پیارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے اس ملک کو نکال دیجئے، اور ہمیں ملک کا ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔
کریم آقا آپ کی تو عظمتوں کی انتہا نہیں، آپ کے خزانوں کی انتہا نہیں۔ اللہ آپ تو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، ہم ظاہراً ان کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ اب جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کچھ بندوں کو اندھا کھڑا کروں گا۔ اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا ہم یہاں بھی زیارت نہ کر سکے وہاں بھی زیارت نہ کر سکیں گے، اس دوہری محرومی سے اللہ بچا لینا، اللہ رحمت فرما دینا، ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب سے ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، ان کے حوض کوثر سے جام عطا فرمانا اور جنت میں ان کا پڑوس عطا فرما دینا۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر